الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. اسلام کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ ہے. چونکہ اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے لوگوں کے اندر عام طور سے معمول ہوتا ہے رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے کا. یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دی جائے، زکوٰۃ پورے سال میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے. چونکہ رمضان کے اندر اجر زیادہ ہو جاتا ہے اعمال کا، اس وجہ سے لوگوں میں معمول ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تقسیم 3 جگہ پر ہے. ان میں سے ایک تو عقائد ہے، دوسری چیزیں جو ہیں جو اعمال کی لائن سے ہیں، کرنے کی لائن سے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. تو 5 کل عام احکامات ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے اندر ایمان تو دل سے متعلق ہے، عقائد سے. اب رہتے ہیں 4. تو 4 کے اندر 2 جو حکم ہیں وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور 2 جو حکم ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. حقوق العباد سے کیا متعلق ہیں؟ ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، دوسرا روزہ ہے. روزہ کس طریقے سے ہے وہ انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر رمضان کے تعلق سے کچھ بات کا موقع ملا تو اس وقت میں بات سامنے رکھی جائے گی. تو فی الحال ہمارا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کو لے کر کے ہے. اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی پر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ اتنا زور دیا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادی 5 رکن ہیں ان کے اندر 2 روزے اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا گیا. زکوٰۃ کو جوڑ دیا گیا ہے اور روزے کو جوڑ دیا گیا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ بھوکا اس لیے رکھایا جاتا ہے رمضان کے اندر تاکہ بھوکوں کی ضرورت کا اندازہ ہو اور پھر اس کے بعد میں ان کی ضرورت کا اندازہ کرنے کے بعد میں پھر ان کے اوپر خرچ کیا جائے. آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے میں کیا ہے؟ نمازیں نہیں ہیں. اس کے کفارے میں جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہے. مثلا غلام آزاد کرے، کسی آدمی کو آزاد کر دے. اب تو یہ ہے نہیں. تو دوسری کیا ہے کہ کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے. تو ہماری بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے. تو زکوٰۃ ایک حکم ہے مستقل، اور قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے اور زکوٰۃ کے تعلق سے تاکید آئی ہے. حتیٰ کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اکثر جگہ پر ہے. چونکہ زکوٰۃ ایک اہم ہے اس لیے اس کے تعلق سے عام طور سے، اور یہ سال میں اس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے جو مسائل ہیں اس سے لوگ عام طور سے غافل ہوتے ہیں. ان میں یہ بات پتہ نہیں رہتی ہے. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، کیسے دیں، ہم پر کب ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی کسی نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے کہ زکوٰۃ کوئی اتنا مختصر یہ تعارف نہیں ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھا دیا جائے اور بتا دیا جائے، بلکہ ایک یہ بہت لمبی بحث ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی ہمیں اسلام سمجھا دو. تو بھئی اسلام سمجھنے کے لیے تو ایک بہت بڑا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی کی ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی کی قبیل سے ہے.
لیکن پھر بھی مختصر باتیں اس کے تعلق سے آ جائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن میں کیا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ مال کو خزانے کے طور پر جمع کریں گے اور اس کو خرچ نہیں کریں گے، فبشرھم بعذاب الیم، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ یہ غور کرنے کی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کے تعلق سے جو عذاب کا ذکر ہے، ان کے تعلق سے جو عذاب کے تعلق سے باتیں ہیں ان کی تفصیل نہیں ہے، لیکن صرف زکوٰۃ ہی ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی عذاب کی تفصیل قرآن میں دی گئی ہے۔ مثلاً کہ عذاب کو کس طریقے سے دیا جائے گا، پورا مفصل بیان ہے، اور پوری ایک آیت کے اندر جس کے اندر اس بات کو سمجھائی گئی ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی کا زیادہ اہتمام دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا زیادہ اہتمام ہے، حتیٰ کہ بات یہاں تک ہے کہ انسان کے اندر اگر حقوق العباد کی کوتاہی پائی گئی تو حقوق العباد اس کے ختم کر دیے جائیں گے۔ کسی نے چوری کر لی یا کسی نے غریبوں کو حق نہیں دیا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے حق نہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز، اس کے حج دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، تو اس لیے اس کو مفصل، اس کے عذاب کو بھی مفصل بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو اس کو خرچ نہ کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب کیا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس کے مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، کہ جو مال ہوگا اس کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو اس مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر فرمایا ہے فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور اس کی جو یہ سائیڈ ہے اس کو تپایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے بعد میں ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کی جو کمر ہے اس کو داغا جائے گا۔ دیکھو غور کریں ذرا، ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور سے کہ جب ہمارے پاس میں کوئی سائل آتا ہے یا کوئی سائل جب کسی کے پاس میں سوال کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو جب آدمی سے سائل کا مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی کے اندر سلوٹیں اور پیشانی اس کی خراب ہوتی ہے، یعنی منہ بناتا ہے وہ کہ یہ کون آ گیا، اس کو اسی وقت میں آنا تھا، یعنی جھڑکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ناگواری کے آثار محسوس ہوتے ہیں وہ پیشانی سے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد میں جب سائل جب پیشانی پر جب سلوٹے لانے کے بعد بھی سائل نہیں جاتا ہے تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو گھما لیتے ہیں تھوڑا سا، یعنی اس کی طرف سے رخ ہٹا کر کے یوں کر کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی جو یہ سائڈ ہے اس کو سائل کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد میں پھر ان کی جو ہے جنوب یعنی یہ سائڈ پسلیاں اس کو داغا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جب سائل نہیں جاتا ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، پھر اس کی طرف سے بالکل منہ موڑ کر کے پیٹھ دکھا کر کے اس کی طرف سے وہاں سے چل دیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے آخر میں وَظُهُورُهُمْ، کہ اس کے بعد میں ان کی کمروں کو داغا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، حالانکہ آدمی جب کوئی عمل چھوڑتا ہے تو اس عمل کے چھوڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کے طریقے کو کہ ناگواری کے طریقے کو ظاہر کیا ہے اور پھر اس کے عذاب کو ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال کی جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو اس مال کو کل قیامت کے دن سانپ بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا اور وہ گنجا سانپ ہوگا۔ حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے اور وہ سانپ ایسا ہوگا گنجا۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، آپ نے بھی پورا واضح کیا ہے کہ وہ گنجا سانپ ہوگا، اس کی دو تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوں گی کہ جس سے یہ پہچان ہوگی۔ اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ زہریلا ہوگا اور ایک وہ دیکھنے میں خطرناک ہوگا۔ یہ جو دو عذاب اس کے ساتھ بھی کیے جائیں گے، ایسا کیوں کیا جائے گا؟
اس کے اندر یہ جو عذاب ہے کہ اس کی پیشانی کو داغنا، اس کی کمر کو داغنا، یہ تو اس لیے کیا جائے گا کیونکہ یہ جو ہے سائل کی اور یہ ضرورت مندوں کی فکر نہیں کرتا تھا. یہ جو تھا ضرورت مندوں کی فکر نہیں کرتا تھا، اپنے ضرورت جو لوگ پڑوسی ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی فکر نہیں کرتا تھا. اس لیے اس کے ساتھ میں یہ ذلت ناک عذاب ہوگا. اور اگر کوئی اس کے پاس آ بھی جاتا تھا تو یہ رویہ اختیار کرتا، اپنے چہرے کو بناتا، کمر کو پھر کر کے چلتا. تو اس لیے ذکر ہے. اور دوسرا جو عذاب ہے صاحب کا وہ ذلیل کرنے کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے مال جو ہے انسان مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بڑا دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے اور مال کے ذریعے سے فخر کرتا ہے، مال کے ذریعے سے فخر کرتا ہے. تو اس فخر کی وجہ سے جس مال کی وجہ سے اس نے فخر کیا تھا، کل قیامت کے دن یہ جہنم سے جانے سے پہلے کے عذاب ہے. تو جہنم میں جانے سے پہلے کے عذاب ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں بطور ہار ڈالا جائے گا. جیسے کسی کی عزت ہوتی ہے تو اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، تو مطلب اس کا مذاق اڑایا جائے گا کہ وہ سانپ کا تو ہار بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ وہی مال تھا کہ جس مال کی وجہ سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر فخریانہ محسوس کیا کرتا تھا. یہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اتنا خطرناک ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ سانپ زمین کے اندر ایک پھونک مار دے تو اس کی پھونک مارنے کی وجہ سے 70 سال تک، بلکہ ایک جگہ پر ہے کہ قیامت تک زمین کے اندر گھاس نہیں ہوگی، اتنی خطرناک اس کی پھونکار ہوگی. تو یہ جو اس کے ساتھ میں معاملہ ہوگا یہ بطور عذاب نہیں ہوگا. یہ بات دھیان رکھنے کی، کیونکہ عذاب تو جہنم میں ہوتا ہے، عذاب جو ہوگا وہ جہنم میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدلے کی جگہ جنت بنائی ہے اور سزا کی جگہ جہنم سے بنائی ہے. لیکن یہ اس سے پہلے ہی جو دو کام اس کے ساتھ میں ہو رہے ہیں یہ اس کے لیے بطور سزا نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اس کے لیے بطور ذلت ہو رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی فکر نہیں رکھتا تھا اور کوئی آتا تھا تو یہ رویہ کرتا تھا، اس لیے یہ ہوگا کہ داغ کر کے اس کے اوپر یہ داغا جائے گا. اور مال کی وجہ سے فخر محسوس کیا کرتا تھا اور خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو تکبر گھمنڈی بنتا تھا، تو اس کے ساتھ میں پھر مال کو ہار بنا کر کے سانپ کا اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا. تو یہ بڑی سخت چیزیں ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے. اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے بات سمجھنے کی دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے. زکوٰۃ کس کے اوپر ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے، یہ دو باتیں دھیان رکھنی ہیں. کیونکہ زکوٰۃ میں فرض ہونے کی بھی شرطیں ہیں اور زکوٰۃ کے ادا ہونے کی بھی شرطیں ہیں. جیسے نماز ہے کہ نماز بالغ کے اوپر فرض ہوگی لیکن ادا کیسے ہوگی کہ آدمی پاک ہوگی. اگر آدمی ناپاکی میں نماز پڑھ لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کہ فرض کب ہوگی اور اس کو پھر اس کو دی کیسے جائے گی. اس سے پہلے بات سمجھنے کی ایک یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کے اندر یہ رواج ہے اور عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے تعاون کا طریقہ ہے. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ تعاون کا طریقہ نہیں ہے. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ تعاون کا راستہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے. اور جب مال پاک ہو جائے تو اس پاک مال کو لوگوں میں تعاون کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو تعاون کا ثواب دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن زکوٰۃ پہلے مرحلے کے اندر تعاون کا راستہ نہیں ہے. کوئی آدمی پریشان ہو اس پریشان کو آدمی اس طریقے سے مال دے رہا ہے کہ تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، نہیں، اس نیت سے نہیں، بلکہ میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، یہ حکم کی ادائیگی کی وجہ سے میں یہ مال دے رہا ہوں اور اسے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اسی کے اوپر مال لگے گا.
اسی کے اوپر مال لگے گا۔ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ تعاون کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ تو اپنے مال کو، اپنے مال کے خبث کو اور اپنے مال کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، جس میں آتا ہے کہ زکوٰۃ میل ہوتا ہے، کہ زکوٰۃ میل ہوتا ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت ہوئی تو صحابہ کرام میں بڑی بے چینی ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بے چینی ختم کروں گا۔ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ، صحابہ کرام میں بڑی بے چینی ہے کہ لوگ جو ہے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر میراث کس لیے ہے، زکوٰۃ کس لیے ہے؟ مطلب کیا تھا کہ مطلب یہ تھا کہ میراث کے جو حقوق دیے گئے ہیں تو وہ اس لیے تو دیے گئے ہیں جب مال باقی ہوگا جبھی تو میراث ہوگی، اگر مال ہی نہیں ہوگا تو میراث کیسے ہوگی؟ تو میراث جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ مال رکھا جا سکتا ہے، لیکن مال کب رکھا جائے گا؟ مال کے رکھنے کی جب اجازت ہے جبکہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت مندوں کے ضرورت کا بھی خیال کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ سال میں زکوٰۃ دے دی بس کام ختم، نہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر علماء نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ دو باتیں ہیں، دو حق ہیں۔ پہلا حق تو زکوٰۃ کا ہے کہ جس کو مال کو پاک کرنے کے لیے دینا ہے، اور دوسرا حق جو ہے مال کے اندر وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک حکم ہے، اس لیے اس کے تعلق سے یہ دو تین باتیں سمجھنے کی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی برابر رقم کا مالک ہو۔ بازار میں آپ پتہ کر لیجئے کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے، جس وقت میں آپ زکوٰۃ دیں گے اسی وقت میں آپ دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال گزر گیا اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب ہم نے دیکھ لیا کہ چاندی کا یہ ریٹ ہے، اتنے ہمارے پہ پیسے ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس میں زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے اس کے پاس رقم ہے، اس نے اس تاریخ کو چاندی کی رقم کے اعتبار سے دیکھ لیا کہ بھئی میرے اوپر اتنے پیسے بن رہے ہیں، مثلاً اس کے اوپر زکوٰۃ کے 5,000 روپے بننے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ دے رہا ہے 3 مہینے کے بعد میں، یا دے رہا ہے وہ 4 مہینے کے بعد میں، تو اب تو 3 مہینے کے بعد میں یا 4 مہینے کے بعد میں جو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس نے جو پیسے جوڑے تھے اس میں سامان کے پیسے جوڑ رکھے ہیں، یا جو اس کے پاس میں اور جو چیزیں تھیں ضرورت سے زائد ان کے پیسے جوڑ رکھے ہیں، یا تجارتی سامان کا جوڑ رکھا ہے، تو جس دن یہ زکوٰۃ دے گا اس دن ہی اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج چاندی کا کیا بھاؤ ہے، کیا ریٹ ہے، اسی کے حساب سے وہ رقم نکالے گا۔ تو پہلی بات تو ہے نصاب کا مالک ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ملکیت تام ہے۔ ملکیت تام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے قبضے میں ہو، مال جو ہے مال اس کے قبضے میں ہونا ضروری ہے، مال اس کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں ایک آدمی مالک تو ہے لیکن اس کے پاس میں مال نہیں ہے، اور مال جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہے، دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے علاقے میں ہے، یا اس کی پہنچ سے دور ہے، مثلا مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، تو مال اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مال گھر میں ہے، تو جب وہ گھر پر پہنچے گا تو تب اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ملکیت ہو، یعنی مالک ہو 52.5 تولے چاندی کی برابر کا وہ مالک ہو، ایک بات تو یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے اس کے اندر، اچھا یہ بات جو ہے یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک آدمی نے اپنا مال دے دیا اور دینے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اب اس کو بعد میں کسی نے بتایا کہ تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض تھی، تو زکوٰۃ یہ تو نہ کہا کہ میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت میں وہ مال دے رہا ہے اس وقت میں اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے۔ اگر بعد میں نیت کری ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو زکوٰۃ کی نیت جو ہے دیتے وقت میں ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے
لیکن اس کے اندر بات یہ ہے، اس کے اندر اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا ہم نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، ہمارے کسی کے اوپر قرض کے پیسے ہیں 50,000 روپے، وہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا ہے، اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہے اور وہ مستحق بھی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اب ہم یہ نیت کر لیں کہ وہ 50,000 میرے زکوٰۃ کے، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ دیتے وقت میں نیت کا ہونا ضروری ہے، بعد میں نیت یہ نہیں چلے گی، اس وقت میں نیت ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد میں جس کو ہم نے زکوٰۃ دی اور وہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دی تھی وہ چلا گیا، وہ غائب ہو گیا، اس کے بعد بھی نیت کری تب بھی نہیں چلے گا، بلکہ دیتے وقت میں نیت ضروری ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ دیتے وقت میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ شرط نہیں ہے، ہم نے کسی کو پیسے دیے زکوٰۃ کے تو یہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں، ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تجھ کو ہدیہ ہے یا تجھ کو انعام ہے یا تجھے ہماری طرف سے دیے گئے ہیں، کچھ بھی نام لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ دل کے اندر یہ نیت ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو یہ فرق دھیان رکھنے کا ہے۔ تو دوسری بات اور ایک بات یہ تھی کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کہ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، سال اگر گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مالک ہونا 52.5 تولے چاندی کا، نمبر 2 سال کا گزرنا، اور نمبر 3 جب زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ کی نیت کرنا، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے دھیان رکھنے کی، یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہے۔ ایک بات یہ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس میں تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ ایک تو سونے چاندی پر ہوتی ہے، کرنسی پر ہوتی ہے اور تجارتی سامان کے اوپر ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی یا الگ کر لیجیے، اس کو 4 کر لیجیے، سونا چاندی اور کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت، تو سونا چاندی کرنسی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جتنا بھی سامان لوہے کا اس کے اوپر رکھا ہے، لوہے کا جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن کچھ سامان اس کے اندر ایسا ہے جو مشینری ہے، مثلا مشینوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، تو ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی سامان ہے، لیکن وہ مشینری جن سے وہ اپنے آئٹم بناتا ہے، اپنے سامان کو تیار کرتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ جو مال اس کی دکان سے نکلتا ہو، جو سامان نکلتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو تجارتی سامان جو ہے، تجارتی سامان کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن جو سامان تجارتی نہ ہو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس میں اس کو شو مارنے کے لیے رکھ رکھا ہو، دکھاوے، مثلا گھر کے اندر ایک گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی 10 کھڑی کر رکھی ہیں، تو اس کے اوپر کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی نے کوئی چیز ایسی رکھ رکھی ہے دکھانے کے لیے رکھ رکھی ہے، اس کو آدمی کیا نام ہے نہ، جیسے کہ پلاٹ پڑے ہیں بہت سارے، اور وہ پلاٹ جو پڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد تو ہیں، وہ پلاٹ جو ہیں ضرورت سے زائد ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ انسان کے بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی پڑے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیچنے کی نیت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو شو مارنے کے لیے رکھتے ہوں، جیسے گھروں کے اندر بہت سارے سامان ہوتے ہیں، ان کو بیچنے کی کوئی نیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی رکھے ہیں، سال میں کبھی استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے، ایک بات اس کے اندر یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی سامان تجارت کے لیے خریدا، مثلا گاڑی خریدی کہ بھئی اس گاڑی کو ہم بیچیں گے، اب وہ گاڑی اس کو سمجھ میں آ گئی، بھاگی، ابھی نہیں اس کو نہیں بیچنی ہے، تو جب اس نے نیت کر لی کہ یہ گاڑی میری، میں اس کو بیچوں گا نہیں، تو اس کی زکوٰۃ ساقط، اس کی زکوٰۃ کیا ہے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے گھر میں کوئی سامان تھا اور اس نے سوچا کہ یہ سامان زائد ہے، اس کو بیچ دو،
تو بیچنے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا کاروبار کرتا ہو، نہیں، صرف بیچنے کی نیت کرنا، چاہے وہ اس کا کاروبار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ایک آدمی کا کاروبار کپڑے کا ہے لیکن گھر کے اندر وہ گاڑی زیادہ ہونے کی وجہ سے بیچ رہا ہے، تو کاروبار تو اس کا کپڑوں کا ہے، تو بیچنے کی نیت کرنا اس سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کاروباری، کیونکہ جو چیز بیچنے کی نیت کرنے کی تو وہ اس کا کاروباری ہوگا۔ تو جو چیز گھر کے اندر ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی، اب اس نے یہ نیت کر لی کہ بھی یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو ہم بیچ دیں گے، تو جس دن اس نے نیت کری ہے اس وقت سے اس کی زکوٰۃ نہیں چلے گی، بلکہ جس دن وہ اس کو بیچے گا، جس دن وہ اس کو بیچے گا اس دن سے اس کی زکوٰۃ، اس دن اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس دن سے اس کا وقت شروع ہوگا زکوٰۃ۔ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے زکوٰۃ کی، ایک آدمی نے نیت کرنے کے میں گاڑی بیچوں گا اور وہ گاڑی بکی نہیں، اس کی مطلب 5 6 7 8 مہینے یا 1 سال پورا گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے گی، جس دن وہ اس کو بیچے گا اس دن سے اس کی زکوٰۃ کا وقت شروع ہوگا۔ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے، اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے، اب ایک بات جو ہے وہ دھیان رکھنے کی وہ یہ ہے، عام طور سے جو اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس حالات کے تحت لوگ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے رہے ہیں اور زکوٰۃ جو ہے خرچ بھی لگائی بھی جا رہی ہے، تو اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے جتنی شرطیں تھیں، یہ مختصر سی آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ اس کے لیے جس کے ذہن میں اور کوئی تفصیل، ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اپنے علاقے کے علماء سے اور کسی سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک تو بات ہے زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے شرطیں، دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس کا بہت، کیونکہ زکوٰۃ جب تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ زکوٰۃ اس کے مستحق تک نہ پہنچ جائے، یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہے۔ تو اس کے لیے تحقیق کا حکم ہے، اس کے لیے تحقیق کا حکم ہے کہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے، مسلمان کے علاوہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، مالدار کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اصول سے مراد کیا ہے؟ اپنے باپ کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اپنے دادا کو نہیں دیا جا سکتا ہے، پر دادا کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور فروع سے مراد کیا ہے؟ اپنے بچے کو نہیں دیا جاتا ہے، اپنے لڑکے کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اپنی لڑکی کو نہیں دیا جا سکتا ہے، لڑکے کے بچوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مطلب لڑکے کے بچے کیا ہے؟ پوتے، پڑ پوتے، لڑکی کے بچے، نواسے جو بھی ہیں، ان سب کو مطلب کسی کو زکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی جو ہے شوہر جو ہے بیوی کو نہیں دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ان کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہے۔ عام طور سے اب کیسا ہوتا ہے کہ جو فاؤنڈیشن والے ہوتے ہیں یا جو سماجی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کے ذریعے سے کھانا بنوا دیا اور کھانا بنوانے کے بعد میں ان کو اپنے یہاں پر کھلوا دیا، تو اس طریقے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ جو کھانا بنا کر کے کھلوا رہے ہیں اپنے یہاں پر، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ کھانا اگر بنوا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو کھانا بنوانے کے بعد میں ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اب ان کی مرضی ہے، اب وہ وہیں پر کھائیں یہاں جہاں مرضی کھائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا بنوانے کے اندر جو پیسے لگے ہیں، جو باورچی کو دیے گئے ہیں، تو وہ رقم جو ہے وہ مثلا ایک آدمی کے پاس میں 50,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، کسی نے دیے، اب ان 50,000 روپے میں 40,000 روپے کا تو خرچ آ گیا کھانے کا، اور 10,000 روپے کا خرچ آ گیا اس کے اندر بنانے کے اندر، برتن کا، پکویا کا، ان کا خرچ آ گیا۔ تو اس نے کیا کام کرا؟ 40,000 کا کھانا بنا دیا، 10,000 روپے اس کو دے دیے، اس کے اندر لانے میں، آنے میں، بنانے میں۔ تو شریعت اس بات کو کہتی ہے کہ اس زکوٰۃ کے صرف 40,000 روپے ادا ہوئے ہیں، 10,000 نہیں ادا ہوئے ہیں۔ ان 10,000 روپے کو الگ سے پھر دینے ہوں گے اسی کو ہی، وہ اس کے ذمے ہیں، جو آدمی اس کام کو لے کر کے چل رہا ہے وہ اس کے ذمے ہے۔ جتنا پیسہ یا جتنے کا سامان غریب کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے اتنے کی زکوٰۃ ادا ہوگی،
جتنے کا سامان وہاں پہنچ چکا ہے اتنے کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مثلا کھانے کی جو کھانا بنوایا، کھانا بننے کے بعد میں یا کوئی بھی سامان تیار کیا، اس سامان کے تیار ہونے کے بعد میں جو غریبوں کو دیا جا رہا ہے تو جتنا ان کے پاس میں پہنچا ہے اتنے کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری۔ جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہے، کیونکہ وہ لوگ امین ہیں، وہ لوگ امین ہیں ان لوگوں کے جن کا پیسہ ان کے پاس میں آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر چاہے مدارس والے علماء ہوں، چاہے کسی تنظیم کو چلانے والے ناظم ہوں، یا کسی سماجی کام کے کاریہ کرتا ہوں، کوئی بھی اس کے اندر ہو تو وہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ عام طور سے عورتیں جو ہوتی ہیں گھروں کے اندر 52.5 تولے چاندی کی رقم اگر جوڑی جائے تو یہی 23-24-25 ہزار روپے، اتنے پیسے تو ہر حال میں کسی نہ کسی کے پاس تو ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے پاس میں ہوتے ہیں، نہ ہوتے بھی ہیں تو عورتیں کے اوپر جو بدن کے اوپر سونا ہوتا ہے، کان میں بالی کان میں ہے، ناک میں ہے، ناک میں ہے، کان میں ہے، یہی چھوٹی چیزیں ان کی رقم اتنی ہو جاتی ہے، ان کی رقم جا کر کے 85,000 لاکھ روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کو دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو یہ لوگ قصوروار ہوں گے، جن لوگوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس کا مستحق ہے نہیں ہے۔ گھر کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، ابھی جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، باہر آ جانا مشکل ہو رہا ہے، تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی مستحق ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مستحق ہونے کے لیے شرطیں ہیں کہ آدمی مستحق کون ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، جس کے پاس میں 1-2 وقت کا بھی کھانا نہ ہو، اور جس کے پاس میں بڑے حالات ہوں، کھانا نہ ہو یا پیسے نہ ہو، پیسے ہیں 23-24-25 ہزار روپے تک پیسے ہیں یا اتنے کا سامان ہے جو ہے اس کے پاس میں، تو اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو زکوٰۃ دے دی گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ پھر ادا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ تو یہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے علم میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی اتنی رقم ہمارے پاس میں ہے، ان کے پاس زکوٰۃ کی بھی رقم آ رہی ہے، خیرات کی بھی رقم آ رہی ہے، بس وہ خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ایک حکم ہے، اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے علم کے اندر کہ ہمارے پاس میں زکوٰۃ کے لاکھ روپے آئے ہیں، 1 لاکھ روپے آئے ہیں، اور یہ 1 لاکھ روپے ہم نے خرچ کر دیے ہیں ضرورت مندوں کو، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اب آدمی نے اگر اس کا علم نہیں ہوا کہ کتنے پیسے زکوٰۃ کے ہیں اور کتنے خیرات کے ہیں، اور بس دونوں کو ایک جگہ ملا کر کے خرچ کرنا شروع کر دیا، اب اس میں مستحق کا خیال نہیں ہے، کہیں مستحق ہے، کہیں غیر مستحق ہے، کہیں کچھ ہے، اور پتہ لگ نہیں پایا کہ بھی زکوٰۃ کی جو رقم تھی وہ ہمارے سے مستحقین تک پہنچی، اور خدا نہ کرے وہ اگر نہ پہنچی ہو تو پھر یہ لوگ قصوروار ہوئیں گے۔ تو اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ایک طرف کریں، اس کا جو بھی سامان لینا ہو یا جو بھی کرنا ہو وہ مرضی ہے، پیسے بھی دے سکتے ہیں، سامان بھی دے سکتے ہیں، ان کو ایک طرف کریں اور مستحقین کی ایک فہرست بنائیں، باقاعدہ ان کی تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد میں اس زکوٰۃ کے پیسے کو، ان زکوٰۃ کی رقم کو ان تک پہنچ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں جو خیرات ہیں، جو دوسرے مد میں پیسے آ رہے ہیں، امداد کے آ رہے ہیں، صدقے کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کسی بھی اس سے آ رہے ہیں، اس کو کہیں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مستحقین اور غیر مستحقین کی شرط نہیں ہے، کہیں پر بھی اس پیسوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔